السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 8 میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارا یہ 15واں لیکچر ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو 15واں جو لیکچر ہے، اس سے پہلے جو ہمارا جو لیکچر ہوا تھا اس میں ہم نے قاضی کی بے ایمانی پڑھی تھی اور اس کے سوالات بھی ہوئے تھے، اور جو اس کی ایکسرسائز تھی وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اس کی جو گرامر وغیرہ تھی وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو کروا دی ہے۔ تو اب جو ہے ہم اپنے سبق کی طرف اگلے سبق کی طرف آتے ہیں، اور ہمارا جو اگلا جو سبق ہے وہ ہے ہم سری لنکا تھے۔ ہم سری لنکا تھے۔ تو اب کیا معنی ہے کہ ہم سری لنکا تھے؟ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سری لنکا تھے، کہ سری لنکا آپ کو پتا ہے کہ ملک کا نام ہے، جنوبی ایشیا کا ایک ملک ہے سری لنکا۔ تو یہ بڑی اچھی کہانی ہے اور یہ ایک بڑا تاریخی ملک ہے، تو جس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یہ ایک سفر نامہ ہے۔ چلے اب ہم پڑھتے ہیں۔ تعارف: زندگی کا دوسرا نام سفر ہے۔ زندگی کا دوسرا نام سفر ہے۔ آدمی جب پیدا ہوا ہے، ہر حالت سفر میں یہی مسافرت ہمارے لیے اس دنیا کو جاننے اور پہچاننے کا وسیلہ بن کر ہمارے تجربات میں بے بہا اضافہ کر دیتی ہے۔ قمر علی عباسی اردو کے معروف سفر نامہ نویس ہیں۔ ان کے سفر نامے قارئین میں بھی بے حد مقبول ہیں۔ دیکھیں، یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہم سفر نامہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سفر نامہ کیا ہوتا ہے؟ سفر نامہ یہ کہ کسی شخص نے کسی ملک کا سفر کیا ہو، اور جب کسی ملک کا سفر کرتا ہے تو وہ سفر کے دوران جو اس کو حالات اور واقعات پیش آئے ہیں تو ان کو تحریر کرتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سفر نامہ۔ تو یہ جو سفر نامہ جو تحریر کیا ہے، یہ کیا ہے قمر علی عباسی۔ یہ اردو کے معروف یعنی بہت مشہور سفر نامہ نویس ہے۔ نویس کے معنی لکھنے والے۔ ان کے سفر نامے قارئین میں بھی بے حد مقبول ہیں۔ قارئین یعنی پڑھنے والے، قارئین یعنی پڑھنے والے، ان کے پڑھنے والے میں بے حد مقبول ہیں، یعنی بہت زیادہ ان کے سفر نامے پسند کیے جاتے ہیں۔ ان کی تحریر سادگی، یعنی انہوں نے جو لکھا ہوتا ہے وہ سادہ ہوتا ہے، شگفتگی اور بے تکلفی۔ شگفتگی یعنی اس کے اندر ایک طرح کی تر و تازگی ہوتی ہے، اور شگفتگی کے معنی ہوتے ہیں پھول کا کھلنا۔ تو یعنی اس کے اندر جو ہے تازگی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اچھا لگنے والے ہوتے ہیں ان کے جو سفر نامے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے، یعنی ہر بات کو وہ کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وہ نمایاں خوبیاں ہیں جو براہ راست پڑھنے والوں کے دل میں اتر جاتی ہیں۔ آئیے ان کے مشہور سفر نامے لنکا ڈھائی سے ایک خوبصورت آئیے ان کے مشہور سفر نامے لنکا ڈھائی سے ایک خوبصورت انتخاب پڑھیں اور سری لنکا کی سیر سے لطف اندوز ہوں۔ دیکھیں، یہاں پر کیا نام ہے، ان کے جو مشہور سفر نامے ہیں، اس سفر نامے کا نام کیا ہے؟ لنکا ڈھائی۔ تو یہ لنکا ڈھائی یہ انہوں نے جو ہے اس میں، یہ جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سری لنکا ہے، تو انہوں نے لنکے کا سری لنکا کا وہ سری کو ہٹا کے لنکا ایک لفظ کا انتخاب کیا، اور انتخاب کرنے کے بعد میں ایک جو محاورہ ہے لنکا ڈھائی، یہ ایک محاورہ ہے، گھر کا بھیجی لنکا ڈھائے۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا، گھر کا بھیجی لنکا ڈھائے۔ تو یہ وہی ہے۔ تو اس سے جو ہے انہوں نے ایک وہ سفر نامہ لکھا ہے۔ اب ہم اس سفر نامے کو شروع کرتے ہیں۔ ہم گاؤں مسکی لیا پہنچے۔ یہ رتنا پور کا علاقہ ہے۔ مسکی لیا اور رتنا پور یہ دونوں جو ہیں جگہوں کے نام ہیں۔ ہماری گاڑی ایک بازار میں رک گئی۔ ہماری گاڑی ایک بازار میں
رک گئی، شام ہونے والی تھی، دکانوں میں مقامی پھل، کھانے پینے کی اشیاء، گوتم بدھ کے مجسمے، چاول فروخت ہو رہے تھے۔ ایک دکان DSI فٹ ویئر بھی ہے جہاں سے سیاح جوتے خریدتے ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ جو کیا نام ہے، میں نے ابھی آپ کو ابتدا میں بتایا کہ یہ جو مسکیلیا یہ بھی جگہ کا نام ہے اور رتنا پور یہ بھی جگہ کا نام ہے، اور یہ کون سی جگہ کے نام ہے، یہ سری لنکا میں جگہ ہیں ان کے نام ہیں۔ تو اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک بازار ہے، اس بازار میں جو ہے پھل، کھانے پینے کی اشیاء ملتی ہیں۔ گوتم بدھ کے مجسمے، یہ ہم دیکھیں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، گوتم بدھ کے مجسمے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو سری لنکا کے جو لوگ ہیں وہ بدھ مت ہیں، ہندو نہیں ہیں۔ بدھ مت دنیا میں ایک بہت بڑا مذہب ہے۔ جو بدھ مت کا ایک تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو لوگ ہندو ہوتے ہیں، بدھ مت یہ بھی ہندو ہوتے ہیں، بتوں کی تو پوجا کرتے ہیں لیکن یہ بیسیکلی ہندو نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے ہندوستان میں بھی پائے جاتے ہیں، سری لنکا، جزائر، مالدیپ، بھوٹان وغیرہ، چائنا وغیرہ میں ان لوگوں کی بڑی کثرت پائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی گوتم بدھ کے مجسمے، تو یہ بدھ مت جو مذہب ہے اس کے جو بڑے ہیں اس کا نام ہے گوتم بدھ، اور یہ گوتم بدھ کے مجسمے۔ چاول فروخت ہو رہے تھے۔ ایک دکان DSI فٹ ویئر بھی ہے جہاں سے سیاح جوتے خریدتے ہوں گے۔ اس کے بعد میں دیکھتے ہیں اسٹوڈینٹس ہم مسکیلیا سیاحوں، یاتریوں کے لیے اہم ہے۔ دیکھیں یاتری وہ اسے کہتے ہیں کہ جو اس کی زیارت کی غرض سے، عبادت کی غرض سے جو لوگ آتے ہیں انہیں کہتے ہیں یاتری وغیرہ۔ سیاح جو گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، یاتری جو زیارت وغیرہ مقدس چیزوں کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہاں سے وہ سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں جس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ جنت سے زمین پر اتر گئے تو پہلا قدم اس پہاڑ کی چوٹی پر رکھا، وہ الٹا ہے، سیدھا کہاں رکھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک روایت میں ہے حضرت آدم علیہ السلام الٹے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ تو اس میں یہ کیا واقعہ، تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا تھا، اور جنت میں کہا تھا کہ سب کچھ کھاؤ لیکن گندم کا دانہ نہیں کھانا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو الٹی پٹی پڑھائی اور کہا کہ اگر تم نے یہ گندم کا دانہ کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ بھی رہو گے اور جنت میں بھی رہو گے۔ تو ان کی باتوں میں آ گئے، اور آنے کے بعد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے گندم کا دانہ کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے یعنی آسمان سے زمین پر پھینک دیا۔ تو وہ جو ہے کہاں اترے تھے، سری لنکا میں اترے تھے، اور ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ایک زمانے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے تھے۔ بہرحال یہ تاریخی باتیں ہیں، اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، بدھ مذہب والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ گوتم بدھ کے پاؤں کا نشان ہے، الٹا اس پہاڑی پر سیدھا تھائی لینڈ کے شہر بینکاک سے 150 میل دور پہاڑی پر واقع ہے۔ یہ تھائی لینڈ یہ بھی ایشیا کا ایک ملک ہے، اور تھائی لینڈ اس کا جو شہر، اس کا جو دارالخلافہ ہے وہ بینکاک ہے، تو اس سے 150 میل دور پر ہے۔ تو دیکھیں مسلمان کہتے ہیں کہ یہ جو پاؤں کا نشان ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کا، اور جو کیا نام ہے گوتم بدھ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بدھ مت والے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گوتم بدھ کا نشان ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آج ہمارا لیکچر تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ لوگوں کو دیکھیں لیکچر کے بعد میں ایک چھوٹا سا ہوم ورک دیا جا رہا ہے، جو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہوم ورک میں آپ کو یہ اس کے ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ اس کا کیا بنانا ہے؟ ٹائٹل پیج آپ کو بنانا ہے۔ تو دیکھیں ٹائٹل پیج میں آپ یہ کیا نام ہے کچھ نہ کچھ بنائیں۔ یہ دیکھیں جس طریقے سے یہ بنا ہوا ہے مقبرہ وغیرہ، یہ آپ بنانے کی کوشش کیجیے گا تو ٹائٹل پیج میں، اور آپ کا صرف کام یہ ہے کہ آپ لوگ اس کا ٹائٹل پیج بنائیے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔